رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈریمز کے متعلق ہے، ڈریمز اینڈ دی انٹرپریٹیشنز، خواب اور ان کی تعبیر۔ ہم آج اس گھنٹے میں جتنا کچھ اس بارے میں پڑھ سکے وہ پڑھ لیں گے، کیونکہ ویسے یہ ٹاپک ہے بہت لینتھی اور ڈیٹیل ٹاپک ہے، اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاپک بھی ہے، مطلب اٹس ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت ایزیلی یہ ٹاپک سمجھ آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر علم الغیب سے ہی ہوتا ہے اور ایسے نالج سے ہے جو کہ بہت تھوڑا عطا کیا گیا۔ بیفور آئی اسٹارٹ دس ٹاپک دو ڈسکلیمرز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہم اس ٹاپک کی سرفیس کو اسکریچ کر پائیں گے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک کیونکہ اتنا لینتھی ہے تو ہم بیسک اس کے پرنسپلز اور اس کے بارے میں جان پائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کرتا، نہ ہی مجھے خوابوں کی تعبیر آتی ہیں بیان کرنا، کیونکہ یہ علم ایسا ہے جو علم سیکھا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، ہبۃ من اللہ، دس از اے گفٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو نصیب کرتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص کے پاس چاہے جتنا بڑا ہی کوئی عالم کہیں کا کیوں نہ ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں، اور اس بندے کی بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ ایسے ہی کسی شخص کو جس کو نہ دین کا علم ہے نہ شریعت کا علم ہے، اس کو بھی نہیں ملتا ہے یہ گفٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور ہم آج یہ بھی نہیں، اس لیکچر کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ آج یہ لیکچر سنیں، سیکھ کے جائیں اور پھر اپنے گھر والوں کو یا اپنے دوستوں کو بولیں کہ ہاں جی اپنے خواب لاؤ اور میں تمہیں تعبیر بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو اتنا کچھ پڑھ لیا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے اس لیکچر کا کہ ہم سمجھ لیں کہ خواب کتنے ضروری ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، جن کو ہم امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ کس طرح کے خواب ہوتے ہیں، ہمارا ریاکشن کیسا ہونا چاہیے ان کے اوپر، اس کے علاوہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے ان خوابوں کے ساتھ، کس طرح سے معبرین خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کے نبی کی زندگی سے خواب اور ان کی ٹائپس اور یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو میں نے بتا دیا کہ دس knowledge of dream interpretation is a knowledge that cannot be learned، یہ اللہ کی طرف سے ہبۃ من اللہ ہے، this is a gift from اللہ سبحانہ وتعالیٰ to somebody، جیسے حضرت یوسف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیا تھا، اور کچھ اور بھی سلف میں سے جیسے ابن سیرین رحمہ اللہ ان کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی تو چونکہ پروفٹ تھا، ان کے پاس تو تھا ہی تھی، اور ان کا جو تھا وہ تو 100% ٹھیک تھا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن having said that، کچھ پورشن ہے جس کا سیکھا جا بھی سکتا ہے، جیسے خواب کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، ان ٹائپس کی میں کیا کیا سمٹمز ہیں کہ کیسے پتہ چلے یہ کس ٹائپ کا خواب ہے، اور اس کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور معبر کیسے تعبیر بیان کرتے ہیں۔ کچھ نالج ہے اس کا جو کہ سرفیس پہ ہے، اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے، جو کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوة الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ نہیں بچا ایکسیپٹ المبشرات، نبوت اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ختم ہو گئی، اور کچھ بھی نہیں بچا نبوت میں سے، مطلب وہ نبوت ٹرانسفریبل نہیں ہے، کسی شخص کے پاس نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی کی وفات پہ نبوت کا سلسلہ ختم اور انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم۔ اللہ کے نبی نے کہا ایکسیپٹ المبشرات، ایکسیپٹ مبشرات، اور کچھ نیریشنز میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ خوشخبریاں ہیں، گلیڈ ٹائڈنگز ہیں، جو کہ ایک نیک بندہ دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں دیکھی جاتی ہیں، جو کہ اچھے خواب ہیں۔ تو یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، نبوت کا ایک حصہ ہے خواب، اسی لیے نبوت کے حصے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اکذب الکذب و افرع الفراء، کہ بدترین جھوٹوں میں سے جھوٹ
اور بدترین دھوکے میں سے دھوکہ یہ ہے کہ ایک شخص بولے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اسے نہ دیکھا ہو، خواب کے بارے میں جھوٹ بولے، کیونکہ وہ ایک عام جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ وہ نبوت کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے یہ چیز آئی، حالانکہ وہ حصہ ہے پروفٹ ہوڈ کا، لیکن اس کو نہ آئی ہو۔ تو اکذب الکذب، the worst of lies and افرا الفرا and the worst of treachery and دھوکہ، وہ یہ کہ خوابوں کے بارے میں انسان بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا آغاز تھا نا، وہ جبریل علیہ السلام کے آنے سے 6 مہینے پہلے خوابوں کے ذریعے شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے پہلے کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ ایسے خواب دیکھنے شروع ہو گئے کہ جو وہ رات کو دیکھتے وہ صبح کس طرح پورا ہوتا، کمثل فلک الصبح، جیسے دن روشن ہوتا ہے نا، سورج نکلتا ہے اور دن کی روشنی میں کسی کو شک نہیں ہوتا کہ دن ہے یہ، ایسے ہی جو اللہ کے نبی خواب میں دیکھتے وہی اگلے دن پورا ہوا ہوتا، اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا، ہر روز کافی دفعہ یہ ہونے شروع ہو گیا، اور اللہ کے نبی رات کو جو دیکھتے اور وہ اگلے دن پورا ہو جاتا، جس طرح ایگزیکٹلی دیکھتے اس طرح اگلے دن وہ ہو رہا ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو تیار کر رہے تھے کہ ہم آپ کو کچھ بڑی چیز دینے لگے ہیں، تو اس کے لیے اب تیار جو سم تھنگ اسپیشل از آن یور وے، ٹھیک ہے۔ تو خوابوں کا سلسلہ نبوت سے پہلے شروع ہو گیا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہوتا، ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ لیکن ان خوابوں میں کبھی بھی خواب میں اللہ کے نبی کے قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی، نہ شریعت کے احکامات نازل ہوئے۔ شریعت جو نازل ہوئی نا، اس کے احکامات وہ قرآن و حدیث کی صورت میں آئے، جو کہ پراپر پکی ایک سولیڈیفائڈ چیز کے طور پہ۔ قرآن کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی آیت، نہ ایک لفظ خوابوں میں نازل نہیں ہوا، وہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کے پاس لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کوئی کسی قسم کا، حالانکہ انبیاء کے تو خواب بھی سچے ہیں، اور وہ جو خواب بتاتے ہیں وہ حدیث کی فارم میں وہ بھی سچی ہے، لیکن قرآن کو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹڈ ٹو میک شیور کہ اس میں ہلکا سا بھی لوگ یہ نہ کہ یہ تو خوابوں سے قرآن گڑا ہے۔ کفار نے جیسے بہت سارے کلیمز کیے یہ نعوذ باللہ ساحر ہے، مجنون ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو وہ کہتے ہیں یہ تو خوابوں میں کچھ دیکھتے ہیں اور وہ پھر بتانا شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن کبھی بھی وہ نہیں آیا۔ اور ایک اور بات بھی جان لیں کہ جو نیک المبشرات ہیں نا، گڈ ڈریمز، یہ صرف مسلمان ہی دیکھتا ہے، یہ کافر نہیں دیکھتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ایک مومن دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسلمان اور وہ بھی مومن ہی سچے خواب دیکھتا ہے، اور سچے خواب ہونا اس کی اپنے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا خواب کتنا سچا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا پکا مومن ہے اور کتنا سچا انسان ہے، وہ کتنا ٹروتھفل ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ a good dream of a believer is 1 out of 46th part of prophethood۔ جو ایک سچا خواب ہے، ٹھیک ہے، یا المبشرات ہیں، یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ ساری اوتھینٹک احادیث ہیں، کہ a good dream of a believer is 1 out of 45th part of prophethood، کہ یہ نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ جو کچھ احادیث ہیں یہ ہے من مشکل الاثار، فرام دا کنفیوزنگ اینڈ ڈیفیکلٹ احادیث، ٹھیک ہے، which are difficult to understand، ٹھیک ہے، فار پیپل، لیکن اصل میں یہ احادیث ٹھیک ہے، اور ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علماء نے کیسے اس کی تفسیر بیان کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اوتھینٹک نیریشن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 25واں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کیا فرمایا؟ 46th پارٹ، پھر کیا 45th پارٹ، پھر کیا 25th پارٹ۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 70واں حصہ ہے، اٹ از 1 out of 70th پارٹ۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ سے مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی 10 سے زیادہ نریشنز ہمیں ملتی ہیں، 10 سے زیادہ نریشنز ملتی ہیں کہ خوابوں کے بارے میں کہ وہ کتنا حصہ ہے۔ کچھ تو علماء نے جب ان کو پڑھا اور ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ
احادیث بہت کنفیوزنگ ہے, بہت ان میں کانٹروڈکشن ہے, تو ہم ان کو نہیں لیں گے. ہم اس پہ مطلب although ہم احادیث کو لیں گے, یہ حدیث ہے, لیکن ہم ان کو کچھ سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں سے. لیکن ابن عبد البر رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ احادیث میں بالکل بھی کنٹروڈکشن کسی قسم کا نہیں ہے, اور ان احادیث کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جو شخص خواب دیکھ رہا ہے یہ اس کے ٹروتھفلنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا خواب نبوت کا کتنا وہ حصہ ہے. یہ شخص کی نیکی کی اور خواب کی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کہ ایک شخص اگر بہت نیک ہے, اچھا انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نبوت کا کتنا حصہ ہے؟ 100%, 100 out of 100 یا 1 by 1. اس کے بعد جو صحابہ کے خواب ہیں, میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, کیونکہ they were the most pious of people, اور اس میں سے بھی صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کا جو خواب ہے it can be 1 out of 25th part of نبوہ, very much closer to نبوت. سلف صالحین, تابعین, تبع تابعین, چونکہ they were pious people, ان کے جو خواب تھے اور وہ سچے لوگ تھے, نیک لوگ تھے, ان کے خواب 1 out of 45th یا 46th part. اور ایک عام بلیور کا جو خواب ہیں وہ ہیں 1 out of 70th part. تو یہ دیکھنے والے کی پرہیزگاری, اس کی سچائی کہ وہ سچا کتنا ہے, کیونکہ one of the biggest thing is, حدیث میں آتا ہے, ہم پڑھیں گے بھی صحیح, کہ خواب کے سچا ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ شخص سچا کتنا ہے, یہ شخص اتنا سچا ہے. اگر اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ہو سکتا ہے ایسے خواب 1 out of 25th part of نبوت کا, اور وہ بہت سچا خواب ہو, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ انسان کبھی کبھی ڈنڈی مار جاتا ہے لیکن ہے نیک, متقی, محسن ہے, تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, کچھ علماء نے کہا کہ نہیں, یہ دیکھنے والے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, یہ معبر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا علم رکھتا ہے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا, کہ وہ کتنا کلوزر اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے. اللہ کے نبی اکثر فجر کی نماز کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد, اذکار کرنے کے بعد صحابہ کی طرف منہ کرتے اور پھر ان سے پوچھتے کہ آپ نے کس نے خواب دیکھا ہے, تو کہتے ہم نے یہ خواب دیکھا, ان کی تعبیر بیان کرتے, وہ بالکل 100% ٹھیک ہوتی. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے خود خواب بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا, تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, رسول اللہ لیٹ می ڈو دا تعبیر آف دس ڈریم. تو ابو بکر صدیق نے ایک ایک لفظ کو قرآن سے, سنت سے جوڑنے کی کوشش کی, انالوجی بیان کی, وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اور پھر جب ساری اس کی تعبیر بیان کر دی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ ابو بکر صدیق ہیں, امت میں سے سب سے افضل انسان, اور ان کا نام ہی صدیق ہے, ان کا لقب جو ہے, ٹھیک ہے, سچا. تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ یو ہیو گاٹ سم تھنگ, مطلب آپ نے کچھ حصہ تو ٹھیک بیان کیا لیکن کچھ حصہ آپ نے غلط بیان کیا. اس کا مطلب ابو بکر صدیق نے بھی اس کا 100% صحیح بیان نہیں کیا. تو جب ابو بکر صدیق نے اسے کچھ حصہ ٹھیک کیا اور کچھ غلط پایا, تو یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم ہر خواب کی 100% تعبیر ٹھیک بیان کر دیں, ٹھیک ہے. تو آج کل جو یہ جو ہے نا کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں, خیر ان کی تو اللہ معاف کرے, جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان معاملات پہ, ان ڈریمس کے معاملات پہ, لیکن ایون کوئی اگر اسکالر بھی بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% یہ جو تعبیر بیان کر رہے ہیں یہ 100% ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایکسپیرینسڈ عالم ہے اور وہ اپنے تقوی میں اور پرہیزگاری میں مشہور ہے اور وہ قرآن و سنت کا علم جانتا ہے اور عقیدے کا ٹھیک ہے, اور اس نے پہلے خواب اس طرح کے بیان کیے ہیں, تو مینس کہ اس نے خواب کچھ حد تک ٹھیک بیان کیے ہیں اور اس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور ریلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگین وہ 100% خواب کی تعبیر وہ بھی ٹھیک نہیں بیان کر سکا ہوگا, کیونکہ ابو بکر صدیق نے جب کچھ حصہ ٹھیک بیان کیا اور کچھ غلط, تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے اوپر ہے. اگر اس نے بہت نیک سچا انسان تھا اور اس کو علم اس کا بہت ڈیپ تھا, تو 1 out of 25th part کہ اس نے تعبیر بیان کر دی, مطلب اتنا کلوزر جو نبوت کے. اگر وہ نہیں اتنا نہیں ہے تو پھر 146 یا 145th, ورنہ 170th, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کچھ ڈریمز. اچھا, مبشرات جو ہے نا, المبشرات بائی میننگ یا اس کے لفظ کا جو معنی ہے کہ گلیڈ ٹائڈنگس, خوشخبریاں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو تثبیت اور اسٹیٹ فاسٹنس دینے کے لیے نیک اور اچھے خواب دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے صحابہ کے دور میں مشکلات تھیں, مصیبتیں تھیں,
تو اللہ کے نبی کے ذریعے یا پھر فرشتوں کے ذریعے اور کچھ معجزات کے ذریعے مدد فرماتے اللہ تعالیٰ اور ان کے دلوں کو مضبوط کرتے. تو اسی طرح سے چونکہ فتنوں کے دور میں، اور ایک اور حدیث میں تو آتا ہے، تو ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے قریب ہر مومن کا خواب، مومن ہو شرط یہ ہے سچا ہوگا. مومن کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے قیامت کے بالکل قریب، کیونکہ وہ دور اتنا مشکل ہوگا، اس دور میں مومن بن کے رہنا بہت مشکل ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے مومنوں کو تسلی دیں گے اور اچھے خوابوں کے ذریعے ان کو دنیا میں ہی خوشخبریاں دیں گے تاکہ وہ اس پہ ڈٹے رہیں اور ان کو موٹیویشن ملے اور وہ پھسل نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو خوابوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 از اللہ کی طرف سے خواب، فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جن کو ہم رحمانی خواب بول سکتے ہیں. دوسری قسم نفس کی طرف سے، جو خواب نفسانی ہوتے ہیں، جو کہ فار ایگزامپل میں سارا دن کچھ کام کرتا رہا اور مجھے اسے خواب آیا، ٹھیک ہے، نفسانی خواب. اور تیسرے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں شیطانی خواب. ٹھیک ہے، تو 3 طرح کی قسمیں. پہلا کون سا ہے؟ رحمانی، دوسرا نفسانی، اور تیسرا شیطانی. ٹھیک ہے، ان کے ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کی ڈیٹیلز میں جائیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین تھے، اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حیرت ہوتی ہے مجھے خوابوں کے معاملات پہ کہ بندہ کبھی تو کوئی خواب دیکھتا ہے جس کو وہ اسیوم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ خواب سچا ہوگا، لیکن زندگی میں کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے حوالے سے. اور کبھی انسان کوئی خواب دیکھتا ہے وہ بالکل سچا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ نا ہی واز کنفیوز، وہ کہتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس بات میں. سو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہوتا ہے امیر المومنین؟ تو نے کہا جی آپ بتائیں. تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دے دیتے ہیں نفسوں کو ان کے موت کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے، اچھا یتوفی جو ہے نا، اس کا مطلب موت نہیں ہے، اس کا مطلب موت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کا ہوتا ہے الاستفاء، ایک اپوائنٹڈ ٹائم. میت یا موت، انکا میت و انہم میتون، یہ اس کا مراد موت ہے. لیکن یتوفی اس کا مطلب ہے این اپوائنٹڈ ٹائم. اللہ تعالیٰ ایک اپوائنٹڈ ٹائم پہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے، جن کا تو موت کا وقت ہوتا ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں اور واپس نہیں بھیجتے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جن کا موت کا ٹائم ہوتا ہے ان کو روک لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقیوں کو بھیج دیتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ بے شک نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ سوچنے والے ہیں یا فکر کرنے والے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جب سب جو ہے نا سوتے ہیں تو ہم سب کو موت واقع ہو جاتی ہے. وہ ہمارا ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. اب جس شخص کا تو اللہ تعالیٰ اجل آ جاتا ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، لیکن جس کا ابھی کچھ ٹائم تاخیر ہوتی ہے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں. تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جو خوابوں کا معاملات ہے نا، وہ اس طرح سے ہیں کہ جو شخص، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہماری جو روح ہے، اچھا اللہ یتوفی الانفس، نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس، جو ہمارا نفس ہے یہ کن 2 چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے؟ روح ہے اور باڈی سے. یہ ہمارا نفس بن گیا. طٰہٰ کا نفس یہ ہے، مزمل کا نفس یہ ہے، سب کا ایسے نفس ہے. اس نفس میں اگر باڈی ختم ہو جائے تو یہ نفس نہیں کہلائے گا، صرف روح ہو جائے گی. اور اگر روح نکل جائے تو یہ نفس نکلائے گا، میت کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ نفس روح اور باڈی سے مل کے بنتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نفسوں کو نا اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے، مطلب ہم ان کی روحوں کو اٹھا لیتے ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے، ان کے موت کے وقت. اور یہاں پہ جو موت ہے وہ ہے الوفاة الصغریٰ، کیونکہ 2 طرح کی وفات ہے، الوفاة الکبریٰ و الوفاة الصغریٰ. وفات الکبریٰ اصل موت ہے انسان کی جب وہ مر جاتا ہے، اور صغریٰ جب وہ رات کو سوتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہوتا ایسے ہے کہ جب یہ روحیں نکلتی ہیں اور اللہ کے پاس جاتی ہیں، اچھا روح کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کا نا بڑا ہمیں لمیٹڈ نالج دی گئی ہے. باڈی کا تو ہمیں کافی سارا نالج ہے نا، لیکن قرآن میں جب پوچھا گیا نا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے جب روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بہت تھوڑا علم دیا گیا تمہیں روح کے بارے میں. تو ہمیں زیادہ علم نہیں ہے روح کے بارے میں،
انسان سانس بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی وفات بھی ہوتی ہے, اس کی روح کہاں پھیر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, لیکن ہمیں جو وہی بتاتی ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے اس کی روح نکلتی ہے اور وہ جاتی ہے اور تمام روحوں کی ملاقات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی حاضری ہوتی ہے. اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ روح واپس آتی ہے تو اس کی ملاقات مختلف ارواح سے ہوتی ہے اور شیاطین بھی اس سے ملتے ہیں اور اس کو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی باتیں کہتے ہیں. تو یہ جو خواب ہوتے ہیں ہمارے, جو شیطانی خواب ہوتے ہیں, وہ شیاطین اس ٹائم اس ملاقات میں جو ڈراتے ہیں یا جو تنگ کرتے ہیں یا جو جھوٹی بات بولتے ہیں وہ بیسیکلی شیطانی خواب ہوتے ہیں. جو وہ روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دیکھتی ہیں یا وہاں سے ملتا ہے وہ رحمانی خواب ہوتے ہیں. اور باقی نفسانی خواب جو وہ سوچ رہی ہوتی ہے اپنے خواب میں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی انہوں نے علی بن ابی طالب نے بیان کیا خوابوں کی تھوڑی بہت ایکسپلینیشن کہ ہاؤ ڈریمز ہیپن, ہوتا کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں تو اسلام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح جو ہے ہماری بلا لیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اب ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں, ان کے سمٹم سائن کیا ہیں, شیطان کی طرف سے کیا ہیں اور نفس کی طرف سے کیا ہیں. جو خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جنرلی وہ اچھے خواب ہوتے ہیں. وہ اچھے خواب ہوتے ہیں جن خوابوں میں کوئی اچھی نیوز دی گئی ہوتی ہے یا کوئی اچھی خوشخبری سنائی گئی ہوتی ہے یا انسان پلیزنٹ ہو کے اٹھتا ہے اور اس کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوا ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے ہر دفعہ. کبھی کبھی کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں انسان ڈر جاتا ہے لیکن اس ڈراوے میں ایک نصیحت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, شیطانی خواب کیسے ہوتے ہیں؟ شیطانی خواب ایسے ہوتے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی ہے اور گر گئی ہے. تو نے کہا یہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے, اسے کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایسے خواب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہم پانی میں ڈائیو کر رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں, پھر اٹھ کے چھت پہ بھاگ رہے ہیں اور چھت پہ بھاگتے بھاگتے پاؤں سلپ ہوا اور نیچے گرنے لگے تو اچانک جو ہے نا آنکھ کھول گئی, یا پیچھے شیر بھاگ رہا ہے یا کتا بھاگ رہا ہے اور پیچھے پکڑا اور اچانک سے وہ قریب آیا تو ہماری آنکھ کھل گئی. اب اس میں کیا لیسن ہے؟ اس میں کوئی لیسن نہیں ہے. یہ صرف ایک ڈر تھا, یا کسی شخص نے آ کے مارا یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس میں اپیرنٹلی کوئی لیسن نہیں ہے کہ انسان کی ٹکر ہوئی اور وہ اٹھ گیا, یا انسان کا ہاتھ کٹ گیا یا گردن کٹ گئی اور وہ گر گیا. تو یہ ڈرانے والے ایسے خواب اکثر جن میں انسان ڈر کے اٹھے وہ اکثر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, جس میں کوئی لیسن نہ ہو اور بس ایسے سو کے اٹھا اور ایسے نا اس کا پسینے نکلے ہوئے ہیں اور دل ہارٹ بیٹ تیز ہے اور وہ ڈر گیا کہ یار بڑا گندا خواب تھا. اور نفسانی خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان دن میں سوچ رہا ہے سارا دن, یا تو یونیورسٹی کا کوئی پروجیکٹ ہے وہ تھیسس لکھ رہا ہے دن میں, تو خواب میں بھی تھیسس لکھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یا گاڑی کا کام تھا وہ ورک شاپ میں سارا دن اس کا لگ گیا تو رات کو خواب میں آیا تو دیکھ رہا ہے خواب میں بھی گاڑی کے کام کروا رہا ہے. تو یہ نفسانی خواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کی طرف سے خواب ہم نے بتا لیا کہ جو خواب جن میں جن میں اچھی خوشخبری ہوتی ہے, کوئی اچھی بات کی طرف رغبت ہوتی ہے, اور اللہ کی طرف سے نا ایک ڈراوا بھی ہو سکتا ہے اس میں. جیسے فار ایگزامپل انسان نے دیکھا کہ میں قیامت کا دن ہے, میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں اور حساب کتاب ہو رہا ہے اور نامہ اعمال پیش کیے جا رہے ہیں. جیسے ایک زمانے میں میں نے خواب دیکھا تھا اس طرح کا کہ نامہ اعمال پیش کیے جا رہے ہیں اور بڑا نفسی کا عالم تھا اور بہت ڈرانا خواب تھا کہ جب میں اٹھا تو ایک جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت تھی. لیکن اس خواب سے مجھے لیسن کیا ملا, اور مجھے یاد ہے وہ خواب آج تک, کہ آخرتی تیاری کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ دن ہمارے پر آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں ڈفرینس, شیطانی خواب اکثر یاد نہیں رہتا, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یاد نہیں رہتی, بس یہ تو میں ڈر گیا اور مجھے آخری کوئی چیز یاد آئی. لیکن جو رحمانی خواب ہے وہ اکثر یاد رہ جاتا ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انسان کو یاد ہوتی ہیں. کچھ خواب ہوتے ہیں کہ جو دیکھے اٹھے ڈر گئے اور پھر دوبارہ جب سوئے اور پھر اٹھے دن میں اٹھے تو وہ یاد نہیں تھے, پتہ نہیں کیا تھا, لیکن تھا بڑا برا خواب, یہ یاد ہے بڑا برا خواب تھا. لیکن کچھ خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, رحمانی خواب ہوتے ہیں, وہ انسان کو اکثر یاد رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہ جو ہے نا بیسک ڈفرینس ہے. اب کوئی اچھا خواب آئے اللہ رب العالمین کی طرف سے تو اس پہ ہمیں رسپانس کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ پڑھنا چاہیے, اور صرف اپنے قریبی لوگ 2-4 یا 1-2 ان کو بتانا چاہیے اور کسی کو نہیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنی ماں کو بتا دیا یا بیگم کو بتا دیا یا والد صاحب کو بتا دیا, اپنے قریبی. جیسے حضرت یوسف کو خواب آیا تھا نا, انہوں نے اپنے والد کو جا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ بیان نہ کرنا, ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف پلاٹ کریں. کیوں کہا کہ جب آپ اچھا خواب دیکھیں, مثال طور پہ آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا بزنس بڑا اچھا اسٹیبلش ہو گیا اور میں بہت زیادہ پیسے کما رہا ہوں اور پھر دنیا بھی ٹریول کر رہا ہوں اور صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں اور میں ہر مہینے کعبہ کے چکر لگا رہا ہوں, اور آپ یہ نا فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ پریکٹس بنا رہے ہیں کہ دنیا جہان کے لوگ آپ کو اپنی نظروں سے نا شوٹ کریں اور ٹارگٹ کریں. نہ بتائیں لوگوں کو. یہ خواب میں آپ دیکھیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے اور جو ہے نا اس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم انشاءاللہ میری دینی خدمت کرو گے اور جاؤ اور دین کو پھیلانا شروع کرو, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور وہ انسان جو ہے نا پوری دنیا کو بتا رہا ہے. کبھی کبھی کی نصیحت کے لیے کچھ علماء بتا سکتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا اور اپنی تیاری کر لو, لیکن نہیں بتانا چاہیے ہمیں, سوائے اپنے قریبی لوگوں کے, ماں باپ ہو گئے یا بیوی ہو گئے, جو ہم جن کے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہم سے حسد نہیں کرتے. ماں باپ تو حسد نہیں کرتے نا, نہ بیوی یا اولاد حسد کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ کوئی ایسا دوست قریبی جس پہ ٹرسٹ ہو بہت, ٹھیک ہے, تو یہ کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرے انسان, 2 نفل پڑھے اگر پڑھ سکتے تو. اور جو شیطان کی طرف سے خواب ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے, چاہے بیوی ہو, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, کسی ایک شخص کو بھی نہیں بتانا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے, یا اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا پڑھ کے, پہلے یہ پڑھے, پھر بائیں طرف ڈرائی اسپٹ کرے, نفث جسے بولتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, 3 دفعہ, اس میں ہلکے سے پارٹیکلز بھی ہوں اور پھونک بھی ہو. 3 دفعہ پھونکے اپنی جو کروٹ ہے اس کو بدلے اور سو جائے, یا پھر بہتر ہے اللہ کی میں نے کہا کہ وہ اٹھ کے وضو کر کے 2 نوافل پڑھ لیں, یا جتنے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے, اور کسی اور سے, کسی انسان سے شیئر نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے اس کو پناہ لے اور اس خواب کو ضائع کر دے. اگر اس شخص یہ کام کرتے تو اس خواب کو ضائع کر دیا, اس کا اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسا نہیں کرتا تو خواب اٹ ریمینز دیر, اور اگر کسی کو بتا دیتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو بھی جائے. کیونکہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے, اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو خواب ہے نا وہ چڑیوں کے پر کے اوپر ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تعبیر کرنے والا اس کی تعبیر کرتا ہے فواقعات, اور وہ واقع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے چاہے اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو, جب بندہ کسی کو بتایا تو کسی ایسے بندے سے تعبیر نہ کروائے کہ وہ جس مرضی طرح بھی تعبیر کر دے, کیونکہ جو شخص جس طرح مرضی تعبیر کر دے وہ پھر اسی طرح سے واقع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی تعبیر کرانے والے کے پاس بھی جا رہے ہیں تو اس اتھینٹک بندے کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. تیسرا نفسانی خواب ہے, اس کے بارے میں انسان اگنور ہی کرے انہیں, کہ وہ سارا دن جو ہے نا ورک شاپ میں بیٹھا رہا ہے, رات ضائع کی ہے, بہتر ہے کوئی جنت کی سیر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے یہ انسان اس کو اگنور ہی کرے. ناؤ ڈریمز کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. حدیث میں نے ذکر کیا کہ when the day of judgment comes near the dream of every مومن, بلکہ فرمایا the dream of a مومن never lies, ایک مومن کا خواب کبھی جھوٹ نہیں بولتا. and the most truthful of you in dreams is the most truthful of you in speech, جو بولنے میں سب سے سچا ہوگا اس کے سب سے سچے خواب ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایک انسان کے کیریکٹر پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے خواب کس طرح کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ڈریمز کی جو اللہ کی طرف سے ڈریمز ہوتے ہیں ان کی 2 ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ تو وہ ہے جو کہ سمبولک ڈریمز ہیں, اور دوسری وہ جو کلیئر ڈریمز ہیں. ہم پہلے کلیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں. کلیئر ڈریمز وہ ہوتے ہیں جس طرح سے انسان نے خواب میں دیکھا وہ ایگزیکٹلی اس طرح سے دن میں ہو جاتے ہیں, جس طرح سے خواب میں دیکھا تھا. وہ ان میں سمبلز نہیں ہوتے.
اور دوسرے وہ خواب ہیں جس میں دیکھا تو کچھ تھا لیکن وہ سمبولک ڈریم تھا، ہونا تھا وہ سچا خواب اللہ کی طرف سے لیکن ہونا کچھ تھا. فار ایگزامپل یوسف علیہ السلام کے پاس جو 2 لوگ آئے اپنے خواب لے کے، ان میں سے ایک کا مطلب کلیئر ڈریم تھا اور ایک کا سمبولک تھا. جس شخص نے کہا میں تو شراب، وہ کھجوروں کی وائن، انگور کی وائن جو ہے وہ نکال کے پلا رہا ہوں اپنے مالک کو، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ کلیئر تھا. دوسری نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر پہ جو ہے نا وہ بریڈ رکھی ہوئی اور پرندے آ رہے ہیں وہ میرے اس بریڈ سے کھا رہے ہیں. تو یہ سمبولک تھا. یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بیان کی تو پہلے وہ کہا کہ تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، اس کا ہی سیم وہی چیز تقریباً. اور دوسرے کو کہا کہ تم سولے پہ لٹکا دیا جاؤ گے اور تمہاری موت ہوگی تو پرندے تمہارے سر سے تمہارا مغز کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو دوسری ڈریم سمبولک تھی. اب وہ دیکھ لینا وہ جو اس نے بادشاہ نے ڈریم دیکھی تھی یوسف علیہ السلام کے، اس میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی بھینسیں اور 7 دبلی پتلی ہیں، جو دبلی پتلی ہیں وہ موٹوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 میں کارن فلیکس دیکھتا ہوں بھاری اور 7 ویک کارن فلیکس. اسی طرح سے ہے نا، 7 بھاری کارن فلیکس ہیں جو کہ بھرے ہوئے ہیں اور 7 جو ہے نا بالکل وہ ہیں ہرے رنگ کے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، تو ہر جو کارن فلیک تھا بھاری وہ 1 سال کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور پتلی بھینسیں جو ہے نا وہ قحط کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور موٹی بھینسیں 7 اچھے سالوں کو جس میں اچھی پروڈکشن اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو یہ خواب رحمانی تھا سر. اچھا یہ جو انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ میں نے کہا ڈریمز یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. کیوں؟ جب اس بادشاہ نے سب کو یہ خواب بتایا تو کیا لوگوں نے کیا کہا، قالوا اضغاث الاحلام، یہ آپ کے نفسانی خواب ہے، یہ آپ کا نفسانی خواب ہے، یہ کیا بھینس پتلی بھینسیں موٹی کھا رہی ہیں اور یہ ساتھ. تو لوگوں نے کہا یہ آپ اس بارے میں سوچتے رہے تو وہ خواب ہے، حالانکہ تھا یہ رحمانی خواب. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لگے انسان کو یہ تو مجھے بہت کنفیوزنگ سا عجیب سا خواب آیا، سمجھ نہیں اس میں کیا تھا، لیکن ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ تو معبر ہی بتائے گا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی. بائی دا وے جو یہ 2 شخص آئے تھے نا یوسف علیہ السلام کے پاس، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ دونوں جھوٹے خواب تھے اور ایسا کچھ نہیں تھا. یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس رائے کو لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ دونوں نے نا دے میڈ اپ دس ڈریم کہ ہم ٹیسٹ کریں یوسف کا نالج کیسا ہے علیہ السلام، اور یہ انہوں نے اصل میں خواب دیکھے. تو یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے ہے، خیر وہ یہ کہتے ہیں. تو باقی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. خیر، تو اللہ کے نبی خواب جو تھے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اکثر وہ بالکل ایسے خواب دیکھتے کہ جس میں وہ جو رات کو کریں وہ صبح کریں. ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تقریباً اٹ واز اے کلیئر ڈریم. وہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے وہی کیا. اٹ وازنٹ اے سمبولک ڈریم، اٹ واز اے کلیئر ڈریم. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی نے 6 ہجری میں جب وہ یہ مدینہ میں تھے خواب دیکھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، میں طواف کر رہا ہوں، کلیئر دیکھا میں طواف کر رہا ہوں. صحابہ کو کہا کہ ریڈی ہو جاؤ ہم طواف کریں گے، لیکن انہوں نے روک دیا گیا. پھر صلح حدیبیہ ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ آپ کا جو خواب ہے نا یہ سچا ہے، اور پھر آپ لازمی جو ہے نا بیت الحرام میں داخل ہوں گے. لیکن وہ اس سال نہیں تھا، وہ اگلے سال کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا کلیئر ڈریم. سمبولک ڈریمز میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جن کے کپڑے یہاں تک آ رہے ہیں، پیٹ تک آ رہے ہیں، کچھ گھٹنوں تک آ رہے ہیں. اور جب عمر بن خطاب کو دیکھا تو ان کے جو کپڑے تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ وہ زمین پہ رگڑ رہے تھے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ اس خواب کی تعبیر دین ہے. جس شخص کا جتنا لمبا لباس اتنا لمبا اس کا دین اور اتنا زیادہ اس کا دین. اب ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو خواب میں دیکھیں لمبے کپڑے تو اس کو جو ہے نا دین مراد لیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں آیا ہوں اور ایک کنواں ہے اس میں بکٹ ڈالی ہے، اس کو نکال رہا ہوں، اس کو نکالتا ہوں میں. تو جب میں تھک جاتا ہوں تو ابوبکر صدیق آتے ہیں، تو اللہ ابوبکر پہ رحم کرے، وہ صرف کچھ بکٹ سے نکال پایا 2، تو بڑی مشکل سے. اور پھر عمر بن خطاب آیا تو انہوں نے اتنی بکٹس نکالی کہ سارا پونڈ
بھر دیا اور لوگوں نے سیر ہو کے پانی پیا اس سے. تو جب رسول اللہ سے ان کی اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ رولرشپ ہے اوور پیپل. پہلے میں نے لوگوں پہ رول کیا, نبوت, پھر ابو بکر صدیق کی خلافت رہی بھی بہت تھوڑی, اور ابو بکر صدیق فتنوں کا مقابلہ ہی کرتے رہے. منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا, مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہو گیا, ان کا مقابلہ کرتے تو مشکل ٹائم گزارے انہوں نے. اور جو عمر بن خطاب کا دور آیا تو اسلام ایسے پھیلنا شروع ہوا کہ ہر بندے نے اسے فائدہ اٹھایا, اور اسلام نے اپنا ایک پیک دیکھا, پینیکل دیکھا. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ دیکھا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دودھ کے بارے میں بھی آتا ہے. الگ میں نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں, تو میں نے ابو بکر صدیق کو دیا, اور پھر کچھ دیر تو عمر بن خطاب نے بہت زیادہ اسے پیا. تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے مراد علم ہے, اس سے مراد نالج ہے. تو اس کا ابھی ہم یہی لیں گے کہ کوئی بھی شخص دیکھ رہا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو اس سے مراد علم ہوگا, کیونکہ ہم خواب کی تعبیریں بیان کریں گے. چلیں بیان کر دیتے ہیں کہ جو ڈریم انٹرپریٹیشن ہے نا, بندے سے بندے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہر بندے کی ڈریم انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے یہ بندہ ویلدی ہے, رچ ہے یا پور ہے. موسم دیکھا جاتا ہے گرمیوں کا موسم ہے, سردیوں کا موسم ہے. وار ہے یا پیس ہے. یہ شخص میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. اس کا دین کیسا ہے, وہ دیندار ہے یا فاسق اور فاجر ہے. تو جو ڈریم انٹرپریٹیشن ہے نا وہ ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے, کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موسم, حالات, رولرشپ کس کی ہے, حکمرانی کس کی ہے. یہ بندہ عوام و ناس کا ہے یا یہ اتھارٹی والا ہے یا یہ بڑی پوزیشن پہ ہے. تو ہر بندے کو جو ہے نا دودھ سے وہ جو ہے نا وہ تعبیر کر دیں علم ہے, اور کب لباس سے نالج ہے یا دین ہے. یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. جو آج کل کتابیں بنی ہوئی ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بالکل ٹھیک و مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں, تو جو عالم دین سکھ تعبیر بیان کرتے تو انہوں نے کہا, چونکہ ہی نیو دیٹ پرسن وہ بڑا نیک اور اچھا انسان, تو انہوں نے کہا آپ حج کریں گے. کچھ دن بعد ایک اور شخص آیا, اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم چور بنو گے, اور تم چور ہو ابھی بھی. تو یہ دونوں اذان دے رہے تھے, لیکن ایک کی تعبیر کی تم حج کرو گے, دوسری کی تعبیر کی تم چور. اب اس کی انالوجی میں وہ کس طرح سے انہوں نے بیان کی, اس میں آتا ہے کہ قرآن میں اذان کا جو تعلق ہے نا وہ دو چیزوں سے ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ آپ لوگوں کو بلائیں حج کے لیے. یہاں پہ اذان کا تعلق حج سے ہے. تو چونکہ وہ نیک شخص تھا, اس کا بیک گراؤنڈ نیک تھا, تو وہ حج کی تعبیر کی. اور چونکہ یہ شخص ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ فاسق اور فاجر برا شخص ہے, تو اس کو یہ کیسے کہتے کہ تم چور ہو. یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں وہ جو واقعہ آتا ہے کہ جس میں بنیامین کے سامان میں انہوں نے ڈال دیا تھا پیالہ, اور پھر جب منادی کرنے والے نے اذان دینے والے نے اذان پکاری اور کہا بلاوا کہ جو ہے نا منسٹر کا مالک کا جو ہے نا وہ پیالہ کسی نے چوری کر لیا ہے تو تلاشی لی جائے گی. تو یہاں پہ اذان کا جو انالوجی ہے وہ چوری سے ہے. تو ہی واز ایکسپوزڈ آف بینگ اے تھیف. ٹھیک ہے, تو ہر شخص کی تعبیر مختلف کی جاتی ہے. اچھا, اور خواب کا ٹائم بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ میں نے یہ خواب فجر کے بعد دیکھا ہے. یہ کہنا نا فجر کے بعد خواب سچے آتے ہیں, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی اکثر فجر کی نماز کے بعد ہی صحابہ سے پوچھتے کہ ہاں جی کیا خواب دیکھے تم نے. تو فجر کے بعد سونے کا تو خیر وہاں پہ رواج نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو جو صحابہ نے خواب دیکھے ہوتے تھے وہ رات کو دیکھے ہوتے تھے, فجر کے بعد تو وہ سوتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ انہوں نے پوچھا ہوتا. تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ فجر کے بعد جو ہے نا خواب سارے سچے آتے ہیں. تو اسے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. خواب سچ اس بندے کو آئیں گے جو نیک شخص ہے اور جو سچ بولنے والا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو تعبیر کرے, کس بندے کے پاس جائے خواب لے کے جو تعبیر کرے, اسے کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک تو سب سے پہلی چیز اس کا عقیدہ ٹھیک ہو, وہ مختلف مزاروں پہ سجدے کرنے والا یا وہ جو ہے نا دھمال ڈالنے والے پیر نہ ہو. ٹھیک ہے, جن کی انہوں نے صرف اتنی سی چڈی پہنی ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا یہ فلاں ننگا پیر ہے یا یہ پیر ہے وہ پیر ہے. ٹھیک ہے, نہ ان کی
سنت ہے، نہ اس پہ عمل ہے، نہ شریعت پہ عمل ہے، نہ کسی چیز پہ عمل ہے، ٹھیک ہے. تو وہ شخص کون ہو؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قرآن سنت کے بارے میں، ٹھیک ہے. دوسرا وہ شخص ہو جو کہ نالج والا ہو، علم والا، اس کے پاس علم ہو اس فیلڈ کا. اور تیسرا اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک گفٹ دیا ہو. اور کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ نے گفٹ دیا ہے؟ پاسٹ ایکسپیرینسز سے، کہ انہوں نے جو جو خوابوں کی تعبیر بیان کی ہیں وہ کس حد تک سچ ہوئی ہیں، کہاں تک لوگوں کا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ شخص نیک متقی ہو، اس کے بارے میں یہ مشہور ہو. ظاہری طور پہ ہم تو ظاہری طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ متقی ہو، اور اس کے بارے میں کبھی جھوٹ بولنے کا بہتان بھی نہ ہو، اس پہ کبھی جھوٹ نہ بولا، نہ اس پہ کوئی ایسی چیز ہو، ٹھیک ہے. اور وہ میچیور ہو اور ایکسپیرینسڈ ہو. سلف میں نا ابن سیرین رحمہ اللہ بہت فیمس معبر گزرے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے پاس لوگ 100 خواب لے کے آتے ہیں، وہ ایک کی تعبیر بیان کرتے صرف، اور 99 کی تعبیر ہی نہیں بیان کرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ ہاں جی کسی کا ہے تو میرے پاس لے کے آؤ سارے، تم ایسے کرو گے، تم ویسے کرو گے، تم یہ کرو گے، وہ کرو گے، اور کوئی بندہ سوال ہی نہ کرے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ شخص، ٹھیک ہے. آفٹر کوشچننگ اور آفٹر دیکھنا چاہیے ہر خواب کی تعبیر بھی بیان نہیں کی جاتی ہوتی، ہر خواب کی تعبیر بھی بیان نہیں کی. جیسے ایک شخص سبحان اللہ، سچی یہ سچا واقعہ ہے، میں شاید کسی نے پہلے سنا بھی ہو. ایک شخص آیا، اس نے خواب دیکھا، وہ عالم دین کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ شیخ مجھے اس کی تعبیر بتائیں. تو ان شیخ نے کہا کہ انشاءاللہ اچھا خواب ہے، آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں اور آپ جائیں یہاں سے. تو انہوں نے کہا نہیں شیخ، آپ نے تعبیر تو نہیں ہوتی، مجھے تعبیر بتائیں. انہوں نے کہا میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے جتنے قریب ہو سکتے ہیں ہوئیں، اور انشاءاللہ بہتر ہوگا، آپ جائیں. تو اس نے کہا کہ شیخ آپ کو اللہ کی قسم ہے، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں، اور میں آپ کو اللہ کے وعدہ دے کہتا ہوں، اور اس کی بس قسمیں نہیں کہ آپ مجھے لازم بتائیں گے اس خواب کی تعبیر. تو شیخ کو مجبور کیا تو شیخ نے کہا کہ آپ یو ول ڈائی ود ان 30 days، یو ول ڈائی ود ان 30 days. وہ شخص تو حیران اور پریشان، اس کے تو زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی. وہ کھڑا ہوا اور وہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اس کو تو چین نہ ہے، اس کو تو نیند نہ ہے. تو وہ ایک اور عالم دین کے پاس گیا، وہ بھی اوتھینٹک عالم دین تھے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور فلاں عالم دین کے پاس میں گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم 30 دن کے اندر مر جاؤ گے، تو آپ یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان عالم دین کو غلطی لگی ہے، اور انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے، تم جاؤ اور بس اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ اچھا تعلق رکھو. تو ان نے غلطی کی اس معاملے میں. تو وہ شخص ریلیکس ہو گیا، انہوں نے شکر ہے آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو مرنے والا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے. تو خیر وہ چلا گیا. تو جب ان شیخ کے اسٹوڈنٹ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ خواب کی تعبیر تو یہی شو کرتی ہے کہ وہ شخص مرنے والا ہے، اور آپ نے ہمیں یہ پڑھایا، تو آپ نے پھر کیوں ایسا کیا کہ انہوں نے غلطی بیان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے خواب میں ایک حصے میں یہ اشارہ تھا کہ یہ مہینہ 30 دن کا نہیں ہوگا اور 29 دن کا ہوگا. تو یہ 30 دن میں نہیں مرے گا بلکہ 29 دن سے پہلے مر جائے گا یہ. تو میں نے اس لیے اس کو بولا کہ نہیں انہوں نے غلطی کی ہے، تاکہ وہ چلا جائے اور وہ ریلیکس ہو جائے، اور اس معاملے میں غلطی کی ہے. یہ معاملہ پکا ہے کہ وہ اس خواب میں ڈیفینیٹلی شو ہو رہا ہے کہ وہ 29 دن سے پہلے مر جائے گا. اینڈ دیٹ مین ریئلی ڈائڈ ود ان 29 days. تو اس لیے ہر معبر کو یہ نہیں چاہیے کہ جو بھی جس دن برا خواب بھی ہے اس کی تعبیر بیان کر دے اور اگلی بندی کی زندگی کو عذاب میں ڈال دے، ٹھیک ہے. تو یہ سچا واقعہ ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا، تو اس کو ریلیکس بھی کر دیا، اس کو اپنا نصیحت بھی کر دی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور جو ہے نا اس کو یہ بھی تسلی بھی دے دی کہ انشاءاللہ یہ خواب سچا نہیں ہے. اور اس میں سچائی یہاں تک نہیں تھی کہ وہ 30 دن میں مرے گا، حالانکہ وہ 29 دن میں اس نے مرنا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیز ہونی چاہیے. اسی طرح سے ڈریمز کس طرح سے انٹرپریٹ کی جاتی ہیں، ہم نے 1-2 ایگزامپلس دیکھ لیے، مزید دیکھ لیتے ہیں. انالوجی کو اور چیزوں کو جوڑا جاتا ہے آپس میں، سمبلز کو نا آپس میں جوڑا جاتا ہے. قرآن سے نمبر 1 جو سمبلز قرآن میں آئے ہوتے ہیں، سننا سے، عام کامن سینگز سے اس معاشرے کے، اور عربک لینگویج سے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ میں اگر خواب میں کوکونٹ دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب میرے لیے بالکل اور ہوگا اس شخص کی نسبت جو صحرا میں اور اس نے کوکونٹ دیکھا. مے بی وہ جو صحرا میں جس نے کوکونٹ دیکھا اس کے لیے وہ فوڈ اور لائف اور واٹر کی
خوشخبری ہو، لیکن میرے لیے کوکونٹ کی جو وہ ہے وہ فوڈ لائف نہیں ہے میرے لیے، ٹھیک ہے. اٹس جسٹ میل جو کہ یا فروٹ ہے جو ہم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر بندے کی پلیس ٹو پلیس پہ ڈفرینس ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن سے اگر جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے ایک رسی پکڑی ہوئی ہے اور میرے دوست نے بھی رسی پکڑی ہوئی ہے اور ہم دونوں نا اس کو مضبوطی سے ہم نے پکڑا ہوا اور ہم چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس سے، تو اس کی تعبیر میں معبرین یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جس قرآن میں رسی کا کہاں ذکر آتا ہے؟ اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اٹس اے کووننٹ، یہ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ ہے کہ تمہارا اس بندے کے ساتھ یا تو کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے جو کہ تم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے نہ توڑنا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جو تمہارا اسے عہد ہوا ہے یا جو بھی بات ہے وہ اس طرح سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہی بات کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ معبرین کس طرح سے تعبیر بیان کرتے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ تعبیر کرنی ہے کسی کی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا. دوسرا فار ایگزامپل ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بڑے نازک گلاس سے کچھ پی رہا ہوں اور وہ مجھ سے وہ گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کا میں بڑا خیال رکھ رہا ہوں اور وہ نہیں ٹوٹ رہا اسے. تو سنت میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں گلاس کی، لیکن ون آف دا ایگزامپلز از کہ اللہ کی میں نے کہا بی جینٹل ود دا فریجائل ویسلز، اور وہ کن کے بارے میں ذکر ہے کہ نرمی سے پیش آؤ ان نرم سے برتنوں کے ساتھ. یہ کن کے بارے میں ذکر ہے؟ بیویوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک سے پیش آؤ، ٹھیک ہے. تو اس کی تعبیر اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی شخص خواب ہے جیسا کہ اس کے بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، اس کو جہاں تک دیکھ رہے اس کے ہاتھ ہیں، تو اسی جیسے عربک لینگویج میں ذو الیدین اس شخص کو بولتے ہیں جو کہ بہت چیریٹی دیتا ہو، بہت خرچ کرتا ہو اللہ کی راہ میں، لمبے ہاتھ والا. جیسے اردو میں بھی اس طرح سے ہے کہ یہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، پتہ ہوتا ہے جی تعلقات پہ. اچھا چلے ہو سکتا ہے کہ آپ قانون میں کسی قانونی ادارے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اس علاقے کی لینگویج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص یا تو بہت چیریٹی دیتا ہے یا وہ اس کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے یا کسی گورنمنٹ ادارے میں اس کا وہ ہو جائے گا. تو دس از ہاؤ معبرین. باقی ساری چیزیں جاننے کے بعد آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، کتنی اولاد ہے، موسم دیکھ کے، وار پیس دیکھ کے، فائنینشیل حالت دیکھ کے، اس کی جاب پوسٹ دیکھ کے، وہ سب ہی دیکھ کے پھر اس کی تعبیر بیان کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ دیکھنا کہ میں ایک ستارہ ہے اور وہ چل رہا ہے اور میں اس کے بھی چلتا جا رہا ہوں، تو some معبر could do the تعبیر آف دس کہ آپ کسی ایسے عالم دین کے اسٹوڈنٹ ہوں گے یا اس کو فالو کریں گے جو کہ ایک بڑا پرومننٹ عالم دین کا، اور اس سے آپ بہت کچھ دین سیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ جو ہے نا اس طرح سے وہ لوگ بیان کرتے ہیں تعبیر. ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ ان کو، اب یہ دیکھنے میں کیسا خواب ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کو نا زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے ایک شخص کے دروازے کے باہر جس کا نام تھا ابو الحشر. تو اس کی جو تعبیر بیان کی گئی وہی کہا گیا کہ آپ کے، چونکہ ابوبکر صدیق نیک انسان تھے، کہ آپ کے دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حشر کے دن تک محفوظ رکھیں گے. اب اس سے ابو الحشر کا تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا جو نام تھا ابو الحشر، کہ حشر محشر کا دن سے اس کا ہے کہ آپ کے دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیف رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے، لوگوں میں عام رکھیں گے حشر کے دن ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے. ابھی ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا خواب میں. فار ایگزامپل آپ لوگوں سے میں اگر کہتا ہوں کہ یار میں نے کل رات کو، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت خوبصورت نورانی چہرہ، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو نور پھیل گیا تھا کمرے میں، اور بہت لاکھوں کا مجمع ان کا انتظار کر رہا تھا. سفید کپڑے، سفید پگڑی، خوشبودار، اور ان کی پوری داڑھی ایسے اسٹریٹ اور مطلب بہترین سفید تھی، اور انہوں نے ہمیں کچھ باتیں کی. تو یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کون کہتا ہے دیکھا ہاتھ کھڑا کریں؟ کون کہتا ہے نہیں دیکھا ہاتھ کھڑا کریں؟ کون کہتا ہے اللہ کے سمجھے نہیں پتا؟ اچھا ٹھیک.
ابھی میں نے ڈسکرپشن بیان کی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اس میں جو میں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کی اسٹریٹ لمبی اور سفید داڑھی تھی. اللہ کے نبی کے کبھی بال سارے سفید تھے ہی نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے بال گنے، کچھ روایت میں تھا کہ 14 بال تھے، کچھ میں تھا 17 بال تھے، ان کی پوری داڑھی میں اتنے بال تھے. یہ ایک شخص کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی آئے، وہ ان کا موٹا تھوڑا پیٹ تھا اور خوبصورت، بڑا تعریفیں بہت بیان کرتا تھا، کہتا ہے کہ وہ موٹے تھے، تو وہ اللہ کے نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یا وہ آئے اور کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے، ان کا چھوٹا ماتھا تھا لیکن خوبصورت اور گھنی داڑھی اور وہ سب کچھ تھا، گھنگرالے بیال اور سب اور ان کی جو آئی بروز تھے وہ آپس میں ہلکے سے ملے ہوئے تھے. تو اس شخص نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا پھر، کیونکہ اللہ کے نبی کا چھوٹا ماتھا نہیں تھا اور آپس میں آئی بروز نہیں ملتے بلکہ بالکل سیپریٹڈ تھے اور آرکڈ تھے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا نا، آپ صحابہ کہہ رہے ہیں، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری روپ میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان کسی اور کے روپ میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ سکتا ہے. اور کہا بھی اس نے بہت سے لوگوں کو، اور کتنے لوگوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی یہ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تم نے اتنی میری دینی خدمت کی ہے اور اتنی عبادت کی کہ آج کے بعد تم پہ بس نمازیں معاف ہیں، تو جو مرضی کرو. شریعت کے احکامات کبھی خواب میں ہی نازل ہوں گے نہ، وہ شیطان ہے جو آگے کہہ رہا ہے کہ بس آج کے بعد نماز نہ پڑھ، انجوائے کر، چل کر. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس نے رسول اللہ کو ہی دیکھا. کیوں؟ یہ پوچھا جائے گا آپ ان کو ایکسپلین کریں، آپ بتائیں کہ وہ تھے کیسے. اگر تو وہ شخص ایکسپلین کرے کہ وہ جیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی میں نے دیکھے، پھر تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر اس نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے سارا جو ہے نا لباس اورنج پہنا ہوا ہے اور ان کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسی پگڑی ہے اور کیا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنے دوروں سے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو وہ اللہ کے نبی نہیں تھے. وہ پھر اس نے شیطان کو یا کسی جن کو دیکھا جو کہ گمراہ کرنے کے لیے اسے خواب میں آیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا. عثمان بن عفان خوابوں میں جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا جا سکتا ہے. عثمان بن عفان پہ جب ظلم اور زیادتی کی گئی، خوارج نے ان کو گھیرا دے دیا تو 40 دن تک ان کو بند رکھا. تو عثمان بن عفان جب سوئے عصر سے پہلے روزہ رکھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی خواب میں آئے ان کو اور کہا کہ عثمان آپ کو انہوں نے پانی پینے سے روکا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. نے کہا آپ کو کھانا کھانے سے روکا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ کو میری مسجد میں جانے سے روکا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ آج افطار ہمارے ساتھ کریں گے روزہ، میرے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ کریں گے روزہ. تو یہ عثمان بن عفان کو خواب میں آئے. تو مردوں کو اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا جا سکتا ہے. جیسے ایک خواب بتاؤں آپ کو میں، ویسے تو ویڈیو دکھانی چاہیے آپ کو اس خواب، بڑا اچھا ہے ویسے سبحان اللہ. شیخ عبد الرحمن حسن ہے، یو کے میں ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ اپنے زہد میں، تقوی میں اور علم میں بہت بہت اچھے ہیں، بہترین ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو وہ پہلے تو شروع کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے ان کی ویڈیو، اور ہماری میری ان سے ملاقات نہیں ہے، لیکن عمران ابن منصور ہے نا، وہ پاکستان بہت آتا تھا تو اس کے استاد ہیں، تو انہوں نے ہمارا بہت تعارف رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو کچھ ہمارے اپنے بھائیوں کی ان سے ملاقات ہے، تو بڑا اچھا ان کے بارے میں ریویو سب نے، علماء نے بھی، شیخ عبدالجبار نے بھی ان کے بارے میں بڑا اچھے ورڈز کہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ بتاؤں آپ کو یا نہ بتاؤں، تو کہتے ہیں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ آتے رہیں اس کلاس میں. اور وہ کلاس تھی بلوغ المرام کی، حدیث کی کلاس ہے. کہتے ہیں کچھ دن پہلے میں یہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا اور رات لیٹ ہو گئی، تو پڑھتے میں نا اپنے صوفے پہ سو گیا. کچھ احادیثی اس میں اسناد دیکھ رہا تھا، اور چونکہ احادیث پہ نظر تھی اور سب کچھ اللہ کے نبی کی باتیں، تو میں کہتے ہیں سو گیا. اور کہتے ہیں کہ عام طور پہ میں جب صوفے پہ سوتا ہوں نا تو میری وہ سلیپ بہت شارٹ سی ہوتی ہے، فوراً آنکھ کھل جاتی ہے 10-15 منٹ بعد. لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا لانگ سلیپ، میں کافی دیر سوتا رہا. میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ اٹھو سارے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کو ملنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں ہم سب تیار ہوئے، اور جب ہم گھر سے نکلے تو
کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے بتا سکتا ہوں آپ کو اس دن کے بارے میں کہ جیسے عید کا دن تھا اور تمام لوگ نکل کے ایک میدان کی طرف جا رہے تھے, سب لوگ نکل کے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہم بھی گئے. تو پہلا جو گیٹ تھا, انٹرنس تھی, اس میں بہت سے لوگوں کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا. ان کو کہا دیا کہ آپ کون اپنا تعارف کرائیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا کہا کہ میں عبد الرحمن ہوں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں, مجھے اور میری اولاد کو سب کو اندر لے جائے گا. کہتے ہیں کہ پھر ہم سیدھا گئے, تو کہتے ہیں 2 لائنز تھیں, ایک رائٹ پہ تھی ایک لیفٹ پہ تھی. کہتے ہیں جو رائٹ پہ لین تھی وہ بہت سلو تھی, اور جو لیفٹ پہ لین تھی وہ بہت تیز تھی. دیٹ واز سم تھنگ لائک VIP لین, جو کہ تیزی سے جا رہی تھی, اور رائٹ وے لین کافی سلو تھی. تو ہمیں رائٹ وے لین میں کر دیا گیا کہ آپ اس لین میں کھڑے ہیں جو سلو لین تھی. تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے, اور ایک ماحول تھا. تو کہتے ہیں کہ اس میں نا 2 شخص بڑے پرومیننٹ تھے, بہت پرومیننٹ تھے. ایک شخص نابینا تھے, بوڑھے تھے, نابینا تھے, اتنے بوڑھے بھی نہیں تھے بہت زیادہ, لیکن کافی بوڑھے تھے. تو دوسرے شخص نے جو تھوڑے جوان تھے, انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑا, دوسرے ہاتھ میں ان کے پین اور پیپر تھا, نوٹ بک تھی. تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کی فاسٹ لین تھی اینڈ دے ور ویری پرومیننٹ, تو وہ گزرتے ہوئے نا جو شخص تھا, جو نوجوان تھے, انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے سوال کیا ان بزرگ شخص سے کہ آپ سے کن کن لوگوں نے حدیث روایت کیا, آپ سے کن کن لوگوں نے حدیث روایت کیا. تو کہتے ہیں مجھے بس یہی آواز آئی, اور پھر وہ چونکہ VIP لائن میں تھا وہ گزر گیا آگے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے شخص, بزرگ کون ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا یہ جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہے, جو کہ اپنی زندگی کے اینڈ میں واقعی میں نابینا بھی ہو گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ساتھ ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شیخ البانی رحمہ اللہ ہے, جو کہ ان سے حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں, جو کہ بہت بڑا عالم گزرے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں. تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ ابھی بھی شیخ البانی کو حدیث کا علم, اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں علم اور حدیث سے مجھے ایک کہتے ہیں بحث کا پتہ, جس میں اختلاف ہے کہ کیا جابر بن عبداللہ سے فلاں شخص نے سنا یا نہیں سنا. تو کہتے ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ اچھا یہ تو شاید اس بارے میں بات کریں. تو خیر کہتے ہیں کہ وہ گئے, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی اور کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. جب یہ 2 شخص آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان کے لیے, اور ان دونوں کو ان کے ہاتھ سے پکڑا اور قریب کیا, ان کو قریب کیا, اور دونوں کے ناک آپس میں ایک طرح سے قریب ہو گئے. کہتے ہیں بیچ میں اللہ کے نبی نے کچھ کہا جس سے یہ دونوں مسکرائے اور اللہ کے نبی مسکرائے, اور پھر یہ جا کے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں کہ ہماری بھی الٹیمیٹلی باری آ گئی, تو میں نے اللہ کے نبی سے سلام کیا, ان کو بوسہ دیا سر پہ, اور کہا یا رسول اللہ میں عبد الرحمن اور یہ میری اولاد, اور اس سے مل کے ہمیں کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں. تو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی بیٹھے تھے, تو ایک بہت بڑا ہزاروں کا مجمع تھا جو ان کے سامنے تھا, جو کہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے, اور اکثریت لوگوں کو اس سے بڑا مجمع کو پیچھے بھیجا جا رہا تھا, کیا پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ وائی کینٹ آئی سٹ ان فرنٹ آف پروفٹ, کہ میں اگر بیٹھ جاؤں وہاں پہ, اور میں اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں ان کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہتا تاکہ ان کو دیکھ نہ سکوں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی گارڈ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے دین کو سرو کرنے کے لیے کیا کیا ہے, تم نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کتنی کی ہے, کیونکہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو امت کے بڑے بڑے علماء اور محدثین ہیں جنہوں نے دینی خدمت کی ہے, تم نے کیا کیا. کہتے ہیں ان میں جو سامنے بیٹھے ہیں اس میں مسلم بن حجاج ہیں, اور امام بخاری ہیں, اور امام مالک ہیں, اور امام شافعی ہیں, اور بڑے صحابہ ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا دین کے لیے. وہ سامنے ان کے لیے وہ جگہ, تم نے کیا کیا دین کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واللہ, حالانکہ کہتے ہیں میں پڑھاتا رہتا ہوں, لیکن میں نے کہا میں نے دین کی خدمت ابھی تک اس طرح نہیں کی. تو کہتے ہیں میرے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا وائی کی ناٹ وی سٹ ان فرنٹ آف پروفٹ ٹو سی ہم. تو نے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے اس طرح سے کبھی خدمت نہیں کی جس طرح شیخ البانی نے دینی خدمت کی. تو اب اس لیسن سے انہوں نے یہ بتایا ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ کتنا ہی ضروری ہے کہ دین کی خدمت کرنا. اگر اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے واقعی میں جنت میں, کیونکہ ان کا ساتھ ملنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ ان کو ملے گا جنہوں نے اپنی زندگی کو لٹا دیا, ہر چیز کو چھوڑ دیا ان کے لیے, ان کو ملے گا ان کا ساتھ. تو یہ انہوں نے خواب سنا ہے. خیر, تو اسی طرح سے ابھی ہم اینڈ کرتے ہیں, اور یہ ایک بک ہے, اگر کوئی بھی شخص اس بارے میں مزید پڑھنا چاہے, اس کا نام ہے دا ڈریمرز ہینڈ بک, دا ڈریمرز ہینڈ بک بائی محمد الجبالی.
ایک بہت اچھی کتاب ہے یہ، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی جو کتاب الرؤیا ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم کی جو کتاب الرؤیا ہے، اور اس میں جو مختلف احادیث آتی ہیں اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ خوابوں کے بارے میں مزید اگر کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہتے تو وہ ان کے لیے ہے. باقی مینلی یہ تھا